عدیل وائس کے ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم۔ پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید کی ملکیت لال حویلی پاکستان بننے سے قبل کس نے بنوائی اور یہاں کون رہا کرتا تھا؟ جنات اور بدروحوں کا مسکن یہ حویلی شیخ رشید کو کیسے ملی؟ راولپنڈی کی لال حویلی سے جڑی 100 سالہ پرانی محبت کی پر اسرار اور لازوال کہانی کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل عدیل وائس سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ عزیز دوستو، یہ بات آج سے 100 سال پہلے یا آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ جہلم کا ہندو امیر زادہ جس کا نام راج سہگل تھا، اس کا سیالکوٹ میں ایک محفل میں جانا ہوا۔ اس محفل میں جس لڑکی کا رقص پیش کیا گیا اس کا نام بدن بائی تھا۔ بدن بائی مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اپنے رقص کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی میں بھی کمال درجہ رکھتی تھیں۔ راج سہگل اس محفل میں ہی بدن بائی پر مر مٹا۔ پھر دھیرے دھیرے بدن بائی کے گھنگروں کی آواز راج سہگل کی دھڑکنوں کی آواز میں ڈلتی چلی گئی۔ راج سہگل نے بدن بائی کو دل میں بسایا اور پھر اسے اپنے گھر میں بسانے کی آرزو بھی کی۔ یوں راج سہگل نے بدن بائی کے لیے راولپنڈی میں شاندار سہگل حویلی بنوائی اور اپنا پیار امر کر ڈالا۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو محبت بھی تقسیم ہو گئی۔ راج سہگل کو ہندوستان جانا پڑا لیکن بدن بائی یہیں رہ گئیں۔ پوری محبت کی اس آدھی کہانی میں پر اسرار موڑ اس وقت آیا جب بدن بائی اپنے بھائی کی موت کے بعد اچانک حویلی چھوڑ کر کسی گمنام وادی میں کھو گئیں۔ بدن بائی کے بعد سہگل حویلی پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے اور اس حویلی کو روحوں کی حویلی کہا جانے لگا۔ وقت گزرا اور پھر اس حویلی کو نئی شناخت اس وقت ملی جب 1985 میں شیخ رشید نے سہگل حویلی کو خرید کر لال حویلی کا نام دے دیا۔ راج سہگل اور بدن بائی کی اس داستان نے سہگل حویلی کو جنون اور محبت والی حویلی بنا دیا۔ 100 برس بیت چکے ہیں لیکن محبت کی ادھوری داستان مر کر بھی زندہ ہے اور بدن بائی کی یادیں پرچھائیاں بن کر آج بھی لال حویلی کے در دیوار میں رقص کر رہی ہیں۔ لیکن اب یہ حویلی محبت کی خوشبو کی بجائے سیاست کے دھوئیں کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔